أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 155 سے 158 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اس میں شروع میں لام اور بیچ میں نون مشدد، یہ تاکید کے لیے ہے، اور اس کا مادہ ابتلا سے ہے۔ بلا مصیبت کو کہتے ہیں، آزمائش اور امتحان کو۔ تو اللہ مسلمانوں اور مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، تھوڑے سے ڈر کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ۔ خوف سے مراد دشمنوں کا خوف، اور جو سے مراد قحط سالی وغیرہ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور نقصان کے ساتھ، مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، نقصان اور کمی مالوں میں سے، والانفس، اور جانوں میں سے، والثمرات، اور پھلوں میں سے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دیجئے اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین، یعنی ان کو، اذا اصابتہم، کہ جس وقت پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، ان کو مصیبت، قالو، تو وہ کہہ دیتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ، اور بے شک ہم الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم صلوات، کہ ان پر صلوات، مہربانیاں ہے، عنایتیں ہیں۔ صلوات جمع ہے صلاۃ کی، دعا، رحمت اور مہربانی کے معنی میں۔ صلوات من ربہم، کہ ان پر عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور بہت بڑی رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ یقیناً ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام کے قریب۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جس کے درمیان بی بی ہاجرہ، جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے، جس نے اس کے درمیان 7 چکر کاٹے تھے، یہ وہ پہاڑیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر جمع ہے، شعیرہ اس کا واحد ہے، اور معنی اس کا ہے نشانی اور علامت۔ فمن حج البیت، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، وہ چکر لگائے، بہما، ان دونوں پہاڑیوں میں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا، خیرا کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکر علیم، شاکر قدردان ہے، علیم بڑا جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، آج کے سبق کے پہلی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ جس راستے کو تم نے اختیار کیا، یعنی اسلام اور محمد الرسول اللہ کے دین کو، تو اس راستے میں تم پر بہت ساری مصیبتیں آئے گی، خوف آئے گا، بھوک، قحط سالی آئے گی، مال و جان اور پلوں کی کمی کا تمہیں سامنا ہوگا، لیکن ان سب پر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اور یہ چیزیں تم پہ اللہ تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے لائے گا، اور اس سے معلوم کرے گا کہ کون سچا پکا مومن ہے اور کون منافق ہے اور کچا ہے۔ اور جو صبر کریں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور وہی ہدایت یافتہ انسان ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام پر ایسے بہت سارے واقعات ہیں، دشمنوں کا خوف اور بھوک اور قحط سالی، جیسے شیب ابی طالب میں جو ایک گھاٹی تھی، اس میں نبی علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ 3 سال
قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کا شکار رہے، سب نے ان سے مقاطعہ کیا تھا۔ اسی طرح مالوں اور جانوں کی کمی غزوہ احزاب میں اور غزوہ تبوک میں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے موقعوں پر صحابہ کرام کے اپنے پیارے شہید ہو گئے، اور اسی طرح دین قبول کرنے کے بعد ان کو اپنے اولاد سے اور والدین سے اور اپنے جائیداد سے اور زمینوں سے جدائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ساری آزمائشیں یہ اس دین کے ساتھ اور اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ دین کے راستے پر چلنے والا یہ نہ سمجھے کہ اب مجھ پر نہ خوف آئے گا، نہ ہی مجھے فقیری غریبی آئے گی، اور نہ ہی مجھے بیماری اور کوئی تکلیف آئے گی۔ نہیں، یہ بیماری یا یہ تکلیف ہے یہ آئے گی، لیکن یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوگا، اور اس میں اللہ کی طرف سے پھر انعامات ہیں تین کے، جن کے وعدے ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور خاص رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت خوبصورت بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو مومن ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ فریادیں کرے اور آسمان سر پر اٹھا لے، جزا فضا کرے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، جو بہترین دعا ہے۔ حضرت ام سلمہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المومنین ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتا ہے، تو اللہ اس چیز سے بہتر اس کو عطا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرا شوہر ابو سلمہ فوت ہو گیا تو میں نے یہ دعا پڑھی، اور میں نے خیال کیا کہ اس سے بہتر انسان مجھے کیسے ملے گا۔ تو اس دعا کی برکت سے وہ فرماتی ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیا، کہ پھر بعد میں میرا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ تو یہ بہترین دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے اس مصیبت کا غم بھی دور کر دیتا ہے، اور اس کو شدہ چیز سے بہتر چیز اللہ اس کو عنایت کر دیتا ہے اور دیتا ہے۔ آگے صفا اور مروہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑیاں ہیں، اور قریش مکہ میں انہوں نے ان دونوں پہ بت رکھے تھے۔ صفا کی پہاڑی پر بت تھا، اس کا نام تھا اصاف، اور مروہ کی پہاڑی پہ بت تھا، اس کا نام تھا نائلہ۔ ایک مرد کا بت تھا اور ایک عورت کا۔ تو وہ جب اپنے جاہلانہ طریقے پہ حج کرتے تو ان دونوں بتوں کو چومتے، ان کا استلام کرتے۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں کو یہاں پر حج اور عمرے کا جب ان پر یہ حکم فرض ہوا تو ان کے دلوں میں یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ گناہ نہ ہو، کیونکہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ تو ان کے دلوں میں یہ گناہ کا ایک خیال ان کو پریشان کر رہا تھا کہ اگر ہم بھی یہ کام کریں، ان کے درمیان دوڑے، تو وہ بھی دوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان میں چکر لگائے۔ مشرکین یا وہ کفار جو کرتے تھے وہ ان کا اپنا فعل ہے، وہ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، اور یہ تو اللہ کے حکم سے تم ایسا کرو گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے۔ شاکر جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے قدردان۔ تو جو انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، چاہے وہ انتہائی چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس پر اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔